الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل احسان ہے اللہ کے گھر میں جمع تاکہ ہم دین کو سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مثل الذین ينفقون أموالهم، جو لوگ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اپنا پیسہ اپنی مال اور دولت خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہے، بیج، ایک بیج ہے جس کو زمین میں ڈالا گیا تو اس سے 7 بھٹے ابھر کر آئے، نکلے. ہوتا یہ کہ اگر ایک دانہ ڈالو تو ایک ہی بھٹا نکل کے آتا ہے. کھیت میں جو دانہ ڈالتے ہیں، چاول ڈالتے ہیں، گیہوں، دھان جو ڈالا جاتا ہے، 7 کمثل حبۃ، ایک دانہ ہے جو زمین میں ڈالا گیا، انبتت 7 سنابل، تو وہ اس سے 7 بھٹے ایک ساتھ نکلے، ایک دانے سے 7 بھٹے نکلے. فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، وہ جو 7 بھٹے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا ہے کہ ہر بھٹے کے اندر پھر 100 دانے آئے. جب بھٹا نکلتا کھیت کے اندر تو ایک بھٹے میں زیادہ دانے ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک دانہ ڈالے تو جو بھٹا نکلا اس میں 100 دانے نکلے، یعنی ایک کا عوض 100 ہو گیا، اور ایسے 7 بھٹے ایک ساتھ نکلے. 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہا اس کو بھی ملٹیپلائی کر کے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ. اب جو اللہ کی راہ میں جو بندہ خرچ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک اچھے کام کے بدلے، ایک خرچ کے بدلے میں ملٹیپلائی 700 سے کر کے 700 ٹائمز کو ثواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. پھر یہ فرما رہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جسے چاہا اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرماتا ہے، جی اور زیادہ عطا فرماتا ہے، اللہ کی مرضی. واللہ واسع، اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بڑا کشادگی سے کام لینے والا ہے. اللہ کے پاس بڑی کشادگی ہے، تنگی نہیں ہے. بندہ جب ہاتھ کھول کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کو دیتا ہے. اللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع، اللہ تعالیٰ کے پاس معاملہ کشادہ ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ دینے والا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے یا کوئی اور وجہ سے خرچ کر رہا ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا ہوں بولنا، ایک ہوتا ہے حقیقت میں اللہ کی راہ میں رہنا ہوں. اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں مطلب مسجد کی کنسٹرکشن میں خرچ کرنا، یتیموں کی پرورش کے لیے، مدرسوں کو ڈونیشن دینا، غریب لوگوں کو کھانا کھلانا، جس کا قرضہ ہے اس کا قرضہ ادا کرنا، یہ اللہ کی راہ میں اللہ کے کام کے لیے غریبوں کی امداد کرنا. اللہ کا کیا کام رہتا ہے؟ اللہ کو تھوڑا ہی گھر چاہیے رہنے کے لیے، جی اللہ کو تھوڑا ہی گھر چاہیے، اللہ کو تھوڑا ہی کھانا چاہیے کھانے کے لیے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا. اللہ تعالیٰ جن کو پیدا کیا ہے ان کے کام، ان میں جو غریب ہے، محتاج ہے، پریشان ہے، ان کی پریشانی کو دور کرنا. اب جب بندہ اللہ کی راہ میں مل کر خرچ کرتا ہے
وہاں پر اس کی نیت کے اندر کئی مرتبہ فساد، بلکہ اور اچھے الفاظ میں کہتا ہوں اس کو، اس کی نیت میں شرک آ جاتا ہے۔ انسان جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، شرک صرف اس کو نہیں بولتے کہ ایک بڑی پتھر کی مورتی بنا کے اس کی پوجا کرنا، صرف اس کو شرک نہیں بولتے۔ شرک انسان اپنی نیت میں شرک کرتا ہے، کئی مرتبہ نیت میں شرک کرتا ہے۔ کیسے شرک کرتا ہے نیت میں؟ بھئی اگر میں فلاں ادارے کو دوں گا، جی وہاں سے میرا کوئی کنیکشن نہیں ہے، لیکن اگر میں فلاں ادارے میں دوں گا، فلاں سوسائٹی میں دوں گا، خرچ کرتے وقت فلاں چیریٹیبل ٹرسٹ میں دوں گا، یا یہ مدرسے کو دوں گا، پرٹیکولر یہ مدرسے میں اگر میں پیسہ دوں گا تو میری بڑی عزت ہوگی وہاں پر۔ زکوٰۃ تو نکالنا ہی ہے نا بھائی، کہیں نہ کہیں تو غریب کو دینا ہے۔ وہ ان نون غریب کو دینے کے بجائے یہ نون غریب کو دیتے ہیں، تو پھر ہوگا کیا؟ پھر آتے جاتے سال بھر اس کے اوپر میرا احسان رہے گا، تو ان میرے کو عزت سے سلام کرے گا، ان میرے کو عزت سے سلام کرے گا، سوسائٹی میں میرے واہ واہ ہوں گی۔ کام تو اچھا ہے بھائی، غریب کو کھانا کھلانا کام اچھا ہے، یتیم کی کفالت لینا یہ کام تو اچھا ہے، لیکن یہ کام میں کچھ اور بینیفٹس بھی سائڈ میں اگر مل رہے تو کیوں نہ مت لو، کیوں مت لو؟ عزت ملتی ہے اس کے اندر، شہرت ملتی ہے اس کے اندر، واہ ملتی ہے اس کے اندر، لوگ خیال کرتے ہیں اس کے اندر فلاں فلاں، جی پھر اپنے کو کیا ہے فلاں فلاں اپنی چیزیں ہیں اس پہ جو ہے صدقہ بھی ہو جاتا تھوڑا سا، جی وارن پھیرن بھی ہو جاتا، صدقہ ہو جاتا، مال محفوظ ہو جاتا۔ یہ نیت ہے کہ اپنے مال کی سیکیورٹی کے لیے فلاں کے لیے فلاں کے لیے، اتنے سارے خیالات انسان کے دماغ میں گھومتے رہتے۔ جب صدقہ نکالتا ہے نا، جب صدقہ دیتا ہے تو کئی قسم کے خیالات اس کے دل میں رہتے کہ یہ بھی فائدہ ہے، یہ بھی فائدہ ہے، یہ بھی فائدہ ہے، ہم اللہ کے راہ میں اتنا دیے تو ہم کو اتنا مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ چیزوں پہ نظر ہے تو پھر تو ان چیزوں کے لیے خرچ کر رہا، اللہ کے لیے کہاں کر رہا؟ اللہ تعالیٰ علیم فرمایا اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جو تو اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کا خوب بدلہ دیتا ہے، لیکن اللہ یہ جانتا ہے کہ تو خرچ کیوں کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، یہ سائڈ میں الگ ریزنز بھی ہے، جی الگ ریزنز بھی ہے۔ کیا ہے ریزن اس کا؟ اللہ تعالیٰ یہ ریزن کو جانتا ہے، تیری نیت کو جانتا ہے۔ جب نیت کے اندر کھوٹ پن آتا ہے، جب نیت کے اندر شرک آ جاتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور کا بھی خیال آ جاتا ہے، عام طور پہ ہوتا ہے، عام طور پہ ہوتا ہے، آپ کی کسی مدرسے میں آپ چندہ دو، آپ دیکھو کیسا ویلکم ہوتا ہے وہاں پر، کسی مدرسے میں 25,000 روپیہ آپ دے دو، پھر وہاں پر آپ مدرسے کو وزٹ کرنے جاؤ تو پھر دیکھنا وہاں کے ایک بڑے مولوی صاحب، ایک بڑے حضرت، صدر مدرس، بڑے حضرت جو رہتے ہیں وہ اٹھ کے آ کے آپ کا ویلکم کرتے، پھر آپ کے لیے چیئر رکھی جاتی، پھر آپ کے لیے چائے منگوائی جاتی، بسکٹ منگوائی جاتی، آپ کو لے کے گھومتے کرتے۔ نیا آدمی اگر گیا جو پیسہ نہیں دیتا اس کے ساتھ اتنا نہیں ہوتا، لیکن یہ جو اٹھنا، یہ جو چیئر دینا، یہ بٹھانا، یہ عزت دینا، یہ سارے چیزیں جو ہوتی ہے پھر ماشاءاللہ سینہ تک جاتا ہے اس کے بعد، کیا عزت ہے بھی اپنی، کیا عزت ہے بھی اپنی۔ تو بندے کے اندر جب خرچ کرتا ہے نا، یتیم کے نام پہ، غریب کے نام پہ، رشتہ داروں میں اگر کسی کو دو، محلے میں کسی کو دو، جب کبھی انسان دیتا ہے تو سائڈ میں الگ سے ایکسپیکٹیشن بننا شروع ہو جاتے، امیدیں بننا شروع ہو جاتی کہ بھئی میں ان کا اتنا خیال کرانا، اب ان میری عزت تو کریں گے، انہوں میری عزت تو کریں گے، میرا لحاظ تو کریں گے، میرے کو سلام تو کریں گے۔ یہ جو سائڈ ایکسپیکٹیشن ہے یہ نیت کو اسپوائل کر رہے ہیں، یہ نیت کو بگاڑ رہے ہیں، نیت کو خراب کر رہے ہیں۔ سائڈ ایکسپیکٹیشن رکھنا ہی نہیں بالکل، بھئی ہم اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ کے لیے دے رہے ہیں، یتیم کے ہاتھ کو دے رہے ہیں، غریب کے ہاتھ کو دے رہے ہیں، کسی جس کو بھی دے رہے ہیں، اگر نظر میں مولا ہے تو ایکسپیکٹیشن، امیدیں ساری اللہ سے ہی وابستہ رہنا۔ یہ امید بھی نہیں کرنا کہ میں ایک آدمی کو 10,000 روپیہ 5,000 روپیہ رمضان میں دیا تھا، 5-10 ہزار روپیہ میں کسی غریب کو رمضان میں دیا تھا، بعد میں اگر ملاقات ہوئے تو وہ پہلے سلام کرے گا، اس کی بھی امید نہیں رکھنا، پہلے اپنی سلام کرنا۔ یہ امید بھی نہیں رکھنا کہ وہ اٹھ کے ہاتھ ملائے گا، نہیں ہو سکتا وہ پلٹ کے دیکھے بھی نہ آپ کو، دیکھ کے آپ کو سلام نہ کرے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب اس وقت دل میں یہ خیال نہیں آنا، ارے ایک مہینہ پہلے تو پریشان حال تھا، میں اس کو 10,000 روپئے دیا، آج میرے کو سلام ہی نہیں کر رہا ہے، تو مطلب اس کے سلام لینے کے لیے آپ پیسے دے رہے ہیں، جی اس سے عزت لینے کے لیے آپ پیسے دے رہے ہیں۔ غریب تھا پیسے دیے، آپ کو کیا لینا ہے اس سے؟ اگر اس سے لینا ہے تو پھر اللہ سے مت لو،
جی اگر اس سے لینا ہے، اس سے عزت لینا ہے، سلام لینا ہے، اس سے ایک اچھی امید رکھنا ہے، اگر بندوں سے اچھی امید رکھنا ہے تو فی سبیل اللہ کہاں پاؤ؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ثواب ایک کا بدلہ ایک کا بدلہ 10، ایک کا بدلہ 70، ایک کے بدلے ایک کو ملٹیپلائی 700 میں، ایک کو ملٹیپلائی 1000 میں، اور من یشاء بغیر حساب کے اللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا ہو سکتا اللہ تعالیٰ بڑھ کے عطا کرے گا. جی انسان سوچ نہیں سکتا اتنا بڑھ کے ثواب دے گا. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خرچ کرتے ہیں بندوں پر اللہ کے لیے، نظر اللہ کی طرف ہی رہنا، بس اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا. اس سے آگے پیچھے اگر ہو تو پھر معاملہ بگڑ جاتا. پھر آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اب یہاں پر اگلی آیت میں، سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بریکٹ لگا رہا ہے کہ ثواب کس کے لیے ہے، ثواب کس کو ملتا ہے خرچ کرنے پر. ہر کسی کو نہیں ملتا خرچ کرنے کا ثواب، ہر کسی کو نہیں کرتا. یعنی لوگ ایسا ہوتا ہے مسجد میں جانماز کی ضرورت ہوتی ہے نئے میٹ کی، تو میٹ ڈلا دیا، جانماز بچھوا دیا مسجد کے اندر، پھر بولتے ہیں الحمدللہ جناب میں میٹ بچھوا دیا مسجد کے اندر. پھر ان سے ملاقات ہوئی، یہ میٹ میں ڈلایا سب، یہ جانماز میں بچھایا، یہ جانماز میں بچھایا. گھر میں بیوی کو بولا، بچوں کو بولا، پڑوسی کو بولا، دوست کو بولا، محلے والے کو بولا، امام کو بولا، بڑے بڑے آوازوں میں مسجد میں بات کرتے پھر جی مسجد میں ٹھہر کے بڑی آواز کیا بولتا میٹ بچھا دیے بھائی میٹ. بھائی اتنے لوگوں کو اگر بولنا ہے تو پھر اللہ سے ثواب کی امید رکھتے کیوں؟ بولو نا بندوں کو ہی بولو، بندوں سے عزت لے لو. اب دیکھیے یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ بریکٹ لگا رہا ہے، فرما رہا ہے، لمٹس بتا رہا ہے کہ ثواب کس کو ملے گا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجر عند ربهم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد ثم لا يتبعون ما انفقوا منا، اس کے بعد خرچ کر دینے کے بعد جو خرچ کیے ہیں اس کو اچھائی کے طور پر یاد نہیں کرتے. میں اچھا کام کر دیا بھائی، میں نیک کام کر دیا بھائی، اس کو اچھائی کے طور پر کسی کو سناتے نہیں ہیں کہ یہ اچھا کام میں کیا. یہ اچھا کام کر دو نا، تو بعد میں اگر اس کو کبھی یاد کرنے کا موقع آیا تو بولنا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا اچھا کام کرا کیا جی میں وہ کام کرایا تھا نہیں بولنا. مسجد میں لائٹ کی ضرورت تھی، یتیم کو کھانے کی ضرورت تھی، بھائی لوگ پریشان تھے، جاب نہیں مل رہی تھی، ان کو جاب دلا دیے، پیسوں کی ضرورت تھی ان کو لون دے دیے، پیسہ دے دیے ماشاءاللہ. اگلی مرتبہ جب کبھی اگر بات آ گئی اپنے سے بات نکالنا نہیں، اور اگر بات سامنے آ گئی تو اس طرح سے بولنا ماشاءاللہ وہ لوگ بڑے پریشان تھے، اللہ تعالیٰ ان کا انتظام کرا کے دیکھ بات خوشحال ہے، میں ان کا انتظام کر دیا. کون کرا جی؟ ایسا یہ بنگلور میں اکثر سنتا ہوں میں یہی انداز ہوتا ہے، کون کرا جی؟ سمجھ تو کرے وہ، میں ہی تو کرا کے دیا اس کو، ابھی میں ہی تو کرا کے دیا تو پھر اس سے بدلا لے لے. پھر اس کو نیکی کیوں کاؤنٹ کر رہا اللہ کی نظر میں؟ اللہ کی نظر میں پھر کچھ نہیں رہا. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا، اس کو اچھائی کے طور پر، احسان کے طور پر، نیک کام کیے یہ طور پر دہراتے نہیں اس کو، میں یہ اچھا کام کیا تھا اس کا دہراتے نہیں. ولا اذى، جس کو دیا اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے، تکلیف نہیں پہنچاتے. کیسا ہوتا معلوم؟ دینی مدرسوں میں چندہ دیتے، بچے کی کفالت دیتے، حافظ کی کفالت. غلط طریقہ ہے یہ، بالکل میں اس سے متفق نہیں ہوں، مگر اب زیادہ نہیں بولتا اس مسئلے پر. کفالت لیے، حافظ کی کفالت لیے، عالم بنانے کی کفالت لیے، بچے کی کفالت لیتے، پھر اس کے بعد وزٹ کرتے ہیں جی، وزٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے کرسی بیٹھتے، وہ بچے کو لایا جاتا، ہاں بیٹے یہ بچہ ہے لگا، ٹھہرو بیٹے چلو وہ سورہ سناؤ، یہ آیت سناؤ، وہ حدیث سناؤ. اب طوطے کے ویسا رٹ کے آ کے سامنے ٹھہر کے سناتا ہوں، ہاں اور ایک کون سا بچہ اور آپ کی کفالت میں یہ بچہ ہے جی، سیٹ صاحب آپ اس پہ خرچہ کر رہے ہیں، بھائی صاحب آپ اس پہ خرچہ کر رہے ہیں. یعنی وہ بچے کی فیلنگ کا کیا جی، اس کو سامنے لا کے ٹھہرا کے بول رہے ہیں کہ انہوں آپ کے اوپر پیسہ خرچہ کرے، آپ طوطے کے ویسا ان کو 4 آیتیں سناؤ، 4 سورتیں سناؤ. وہ مولانا لوگ بھی اللہ کو کیا جواب دیں گے، اور یہ پیسہ خرچہ کرنے والا بھی کیا منہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ. ولا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تکلیف نہیں دینا، اس کے بعد تکلیف نہیں دینا. خرچ کرتی ہے غریب کے اوپر، باہر روڈ پر کسی غریب پہ خرچ
احسان نہیں جتانا، دہرانا نہیں، اس کو تکلیف نہیں پہنچنے دینا، اس کو میں تیرے کو پیسے دیا تھا یہ فیل نہیں ہونے دینا۔ ایک مرتبہ اس کو دیے، جیسا دینے سے پہلے جس طرح کا تعلق تھا ویسے ہی تعلق رہنا چاہیے۔ یہ پیسہ دینا فرق نہیں لانا، اگر پیسہ دینے کے بعد فرق آ رہا ہے تو پھر ثواب کی امید اللہ تعالیٰ سے نہیں رکھنا، ثواب کی امید اللہ تعالیٰ سے نہیں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کلیئر بتا رہا، کلیئر ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم۔ جو لوگ اچھے کام کرنے کے بعد، اللہ کی راہ میں اچھا مال خرچ کرنے کے بعد اس کو اچھا کام کیے بول کر دوسروں کو سناتے نہیں، وہ احسان بتاتے نہیں، اور جس پر خرچ کیے اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے، بس انہی کو ثواب ملنے والا ہے۔ جو بتا دیا، جو بول دیا، اس کو ثواب نہیں ملنے والا۔ جس کو بتا دیا بس اسی سے بہوا لے لے، اسی سے تھینکس لے لے، دوسروں سے نہیں ملنے والا، نہیں ملنے والا۔ غریب کے ساتھ محبت کرنا، آپ کو معلوم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پسند سے غریبوں کی دعوتوں میں جاتے ہیں۔ ہمارے پاس کیسا ہے، اگر کسی غریب کے پاس سے دعوت آئی تو ہم گئے تو بھی چلتا نہیں، کہ بچہ ہے نہیں چلتا، آپ اپنا یقین ہے، اپنے پاس کہیں نوکر ہے دکان پہ کام کرتا، گئے تو کیا، نہیں گئے تو کیا، ہمارے پاس ایسا رہتا۔ کوئی ایم ایل اے کے پاس سے دعوت آ جائے، شہر کے بڑے سیٹ کے پاس سے آ جائے، جی انتظار میں رہتے کہ اس کے گھر میں اب دعوت ہوتی، رمضان کی ایک پارٹی دیتا ہوں، سالانہ 11ویں ہوتی، اس کے گھر میں دعوت آتی، ایک کال آ گیا، ایک میسج آ گیا، نہیں کال میسج بھی نہیں آیا، جی اگر کوئی غریب آدمی دعوت دو نا تو گھر پہ آ کے نہیں بولا، ایسے ہی بول دیا، فون کر کے ایسا دعوت دیتا ہے، اخلاق ہے یہ، کارڈ بھی لا کے نہیں کیا، اخلاق ہے یہ غریب آدمی کے لیے۔ مالدار آدمی کی اور بڑے آدمی کے گھر سے دعوت آنا ہے تو وہ کارڈ نہیں، وہ آ کے دینا نہیں، وہ کارڈ نہیں، اس کا کال نہیں، اس کا کوئی دوست مل لیتا کہ سیٹ صاحب آپ کو بھی یاد کرے دعوت میں، چلو بھاگے دوڑے نکل کے چلے۔ مالدار کے گھر میں کوئی بول دے کہ وہ یاد کرے، اس کے گھر کے اس کے فنکشن میں پہنچ جائیں گے، اور غریب اگر فون کر کے دعوت دے تو بولتے گھر پہ آ کے دعوت دینے کے اخلاق نہیں ہے۔ یہ جو غریب اور امیر کا جو فرق رہتا نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب کی دعوت کو پہلے قبول کرتے تھے اور مالداروں کی دعوت میں شرائط رکھتے تھے، یہ کرے تو آتا میں تو نہیں آتا، شرائط رکھتے تھے ان کو۔ جیسے ہم شرط کس پہ رکھتے، غریب میں شرط رکھتے، آ کے دعوت دینا، کارڈ لینا، عزت سے دینا، نام صحیح لکھا نہیں لکھا، یہ غریبوں پہ ہمارا ظلم ہوتا ہے۔ مالداروں کے پاس تو آگے پیچھے بھاگتے جا کے، حضور کا الٹا ہوتا تھا معاملہ، اسلام الگ بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی دعوت میں خوشی خوشی جاتے تھے، مالداروں کی دعوتوں پر شرائط رکھتے تھے، یہ کرے تو آتا، ایسا ہوا تو آتا۔ سمجھ رہے بات، محبت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غریبوں کے دسترخوان پہ غریبوں کی طرح بیٹھ کے کھاتے تھے۔ یعنی اگر کوئی باہر سے آدمی آ جائے، کئی واقعات ہیں، سیرت پڑھو، اگر کوئی باہر سے نیا آدمی آ جاتا ہے کسی دن تو دعوت دینے والا کون ہے، دعوت لینے والا کون ہے، رسول اللہ کون ہے، امتی کون ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ حضور ان کے بیچ میں ایسے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ایک ہی نظر میں سب بیٹھ گئے، چوکی لا کے رکھتے تھے، چوکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوکی ہٹوا دیتے، چوکی مت رکھو، سیدھا دسترخوان بچھاؤ، سب کے برابر، وی آئی پی ٹیبل الگ سے نہیں بنے گا، وی آئی پی ٹیبل الگ سے نہیں بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے فرماتے۔ تو یہ غریبوں سے محبت رکھنا، ان کے ساتھ ہمارے رویے بدل جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی غریب کی مدد کر دیے تو ہمارا اسٹائل بدل جاتا، انداز بدل جاتا، ایک فیلنگ آ جاتی، میں اس کو دیا، میں اس کو دیا، میں اس کو دیا، یہ نکالو، کوئی کسی کو نہیں دیتا، اور میں اگر کسی کو نہ دوں تو مر جاتا۔ اللہ جس کو رکھنا ہے رکھتا، جس کو مارنا ہے مارتا۔ میرا اور آپ کا دینا صرف اپنی ذات پہ احسان ہے، اللہ کے پاس لینا ہے۔ اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی بندے پر احسان کریں تو ہم تو مر گئے، نقصان کا سودا کر رہے ہیں، نقصان کا سودا کر رہے ہیں۔ فرماتے لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے بعد غریبوں پر احسان نہیں جتلاتے، فیل نہیں آنے دیتے ہیں، تکلیف نہیں ہونے دیتے ہیں کسی غریب کو۔ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کو ان کے رب کے پاس اس کا پورا ثواب ملے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی غم کھانے کی ضرورت نہیں۔ جو خالصۃ لوجہ اللہ کرتا ہے اس کا ثواب اللہ کے پاس گھٹ ہے، پکا ہے، اس کو
پھر فکر اور ٹینشن کی ضرورت نہیں. یہ آج کل بڑا یہ بھی ایک چلن چلا ہے، یہ جو سوشل میڈیا آ گیا نا بڑا آسان، غریبوں کو دیتے ہیں چاول دیتے ہوئے فوٹو، پیسے دیتے ہوئے فوٹو. آپ دیتے ہوئے اپنی فوٹو سوچ رہے ہیں، لیکن وہ جو لے رہا ہے، دیکھو لوگ جو غریب لوگ جو لیتے نا، غریب لوگ جو لیتے ہیں اس میں دو کیٹیگری ہوتے ہیں، دو کیٹیگری. ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو کھلے عام یہ رہتی ہے کہ میں تو غریب ہوں، میں تو مانگ رہا ہوں، میری تو ضرورت ہے. وہ گھر پہ جا کے مانگے گا، وہ سگنل پہ ٹھہر کے مانگے گا، وہ آپ جاؤ آگے بولے تو دے دو، اللہ کے واسطے دے دو، پلیز دے دو، بلکہ وہ آپ کے ساتھ ٹھہر گا. وہ تو اپنی غیرت کو اٹھا کے بیچ دیا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہو، کہیں بھی مانگ کے کھا لیتا ہوں. اصل مسئلہ آتا ہے وہ غریب و پریشان آدمی جو اپنی سیلف ریسپیکٹ بھی رکھتا ہے، عزت بھی ہے اس کی، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، اندر بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن خراب کپڑے پہن کے نہیں نکل سکتا باہر نکلا تو آپ کے برابر کا دوست نظر آتا ہے. جی ایسے انسان اگر بتاؤ اب چیریٹیبل ٹرسٹ سے، ویلفیئر سوسائٹی سے، سیٹ کے مکان پر، جی مالدار صاحب کے مکان کے، بزنس مین کے مکان پر اگر لائن میں کھڑا کر کے ان کو بانٹا جائے، ان کے پاس ایک شکر کا تھیلا، ایک چاول کا تھیلا رکھے اور ان کے ساتھ فوٹو لیا جائے، اس کو فیس بک پر اور واٹس ایپ پر ڈالا جائے، نیوز پیپر میں ڈالا جائے، کیا یہ پریشان آدمی جو عزت دار ہے، جو سیلف ریسپیکٹ رکھتا ہے، کیا وہ لے سکتا ہے پیسہ؟ یہ کیا اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اور وہ مظلوم کا مظلوم رہ جاتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت جہاں پیسہ جانا ہے، یہ ہمارے شوق کی وجہ سے وہ پیسہ وہاں تک پہنچتا نہیں. پیسہ بھکاریوں، سواریوں، یہ روڈوں کے منگتوں کے پاس پہنچ جاتا ہے. اعلان کر دو، بستیوں میں چلے جاؤ ان کو کہ بھئی تھیلے بانٹ رہے چاول کے، دیکھو گر کے پڑھ کے آپ کے وہ لے رہے ہیں. انہوں تو ویسے بھی مانگنا تھا، لیکن جو ریسپیکٹ والا انسان ہے، جس کو پہنچانا اصل فرض تھا، جو کوئی اور نہ دے تو وہ بھوکا رہے گا گھر میں پر مانگ نہیں سکتا، اس تک نہیں پہنچا. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. غریبوں کے ساتھ ٹھہر کر ان کو دیتے ہوئے فوٹو کھینچانا اور اس کو دیتے رہنا. اور ایک مسئلہ میں بتا دیتا ہوں اس کے اندر. اسلام ارتکاز کا حال کے طور پر میرے گھر سے زکات نکلی 50,000 روپے، مانو ایک ایگزامپل کے طور پہ میرے گھر سے 50,000 اس سال زکات نکلی، تو میں اس میں کیا کرتا ہوں؟ 2,000 ان کو، 3,000 ان کو، 500 ان کو، 100 روپے ان کو، 500 ان کو، 1,000 ان کو، 4,000 ان کو. بڑے مدرسے والے کوئی بڑے مولوی صاحب آ گئے تو 5,000 10,000. ایسا ہے زکات بانٹنے کا طریقہ. یہ زکات بانٹنا اسلام میں تو دکھاوا ہی نہیں. پوری قرآن میں، پوری حدیث میں ایک جگہ مجھے ایک جملہ بتاؤ زکات بانٹنا. زکات بانٹنے کا لفظ ہے ہی نہیں قرآن میں یا حدیث میں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکات بانٹنے کا لفظ فرمائے نہیں. زکات دینا ہوتا ہے. ہم زکات دیتے نہیں، زکات بانٹتے. وہ کام والی کے بچے کو تھوڑا دینا ہے، ان کے ڈرائیور صاحب کے اس کو دینا ہے، وہ پڑوسی کو دینا ہے، وہ رشتہ دار ہوتے دینا ہے، ان کو اتنے دینا. نکلی 25-50,000 1,00,000 روپے، اس کو بانٹ دیے 15-20 آدمی میں. جتنے لوگ لیے ہیں ان کی تھوڑی تھوڑی ضرورت پوری ہوئی اور تھوڑی تھوڑی ضرورت باقی رہ گئی. نہیں، ایسا نہیں. زکات نکالو. کتنی زکات ہوئی؟ 25,000 50,000 1,00,000 2,00,000 10,00,000. کتنی زکات آپ کے گھر سے نکلی؟ پوری زکات ایک جگہ رکھو، ایک غریب کو دے دو. صرف ایک غریب کو دیکھو. اس کے کیا کہتے ہیں ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، ان کے کھانے کا مسئلہ ہے، اس کے کرائے کا مسئلہ ہے. لوگ کے گھر کا کرایہ رہتا 10,000 روپے کرایہ رہتا. غریب آدمی ہے، ذاتی مکان نہیں ہے، 5,000 10,000 روپے کرایہ اس کو دینا ہے، نہیں تو روڈ پہ آ جاتا غریب. کرایہ دینے پریشان ہے. آپ سال بھر کا اس کا کرایہ کیلکولیٹ کرو، 1,20,000 روپے اس کا کرایہ ہوتا ہے. جاؤ اس کو ساتھ میں لو، اس کے مکاندار کے پاس جاؤ، اس کو 1 سال کا کرایہ دے کے نکل جاؤ. ہو گئی آپ کی زکات ادا. سال بھر کے لیے چھت مل گیا غریب کو، سال بھر کے لیے چھت مل گیا غریب کو، اس کی مدد ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں کرتے. وہ 1,20,000 کو 25 ٹکڑے کرتے، 25 ٹکڑے کرتے. ہر آدمی کو جو ہے وہ 1,000 روپے کا چاول، ایسے جاتا نا، 1,000 روپے کا چاول، 150 روپے کی 300 روپے کی شکر، 500 روپے کا تیل، چلو 2,500 کا پیکج. اب بانٹ رہے. یہ فیشن ہے بابا، یہ امداد نہیں ہے، یہ امداد نہیں ہے، یہ فیشن ہے. یہ ایسا نہیں بڑھتی ہے زکات. اسلام ایسا نہیں بتایا، اسلام ایسا نہیں بتایا. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے.
آپ بولیں گے کہ نہیں جن کو نہیں معلوم، ہاں جن کو نہیں معلوم ہے ثواب مل جائے گا، پر اسلام ایسا طریقہ نہیں بتایا۔ زکات بانٹنا نہیں، اپنے مال میں سے حساب کر کے زکات نکالنا اور وہ زکات کسی غریب کے مدد میں دے دینا، ہو گیا خلاص۔ ایک غریب کی مدد کا انتظام کر دو، ایک غریب کی بیسک ایجوکیشن کا انتظام کر دو۔ معلوم کرو کوئی سر سے پیر تک قرضوں میں ڈوبا ہوا انسان ہے، پریشان ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، غریب آدمی ہے، قرضے اس کے ختم نہیں ہوتے۔ کتنا قرضہ ہے، بچی کی شادی کرا، ماں بیمار ہے، قرضے ہو گئے، اس کو 2 لاکھ 3 لاکھ روپے قرضہ چڑھ گیا، نہیں ادا کر سکتا۔ زکات نکالو، ساری زکات لے جا کر اس کے ایک جگہ قرضے میں ادا کر دے، کیا جواب ہو گیا؟ نہیں، مگر ایسا نہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ زکات بانٹنا، سب کو خوش جو کرنا ہے، نوکرانی کو خوش کرنا ہے، ڈرائیور کو خوش کرنا ہے، پڑوسی کو خوش کرنا ہے، محلے کی مسجد کو خوش کرنا ہے، محلے کے قریب کے مدرسے کا کنیکشن ہے ان کو خوش کرنا ہے۔ یہ سارے بندوں کا لحاظ کرتے کرتے وہ مولا کا بتایا ہوا طریقہ چلا جائے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ غریب کی ایک غریب کی مدد کرو، بہت پیسہ نکلا، 2 غریب کی مدد کرو، 3 غریب کی مدد کرو۔ میں ایک بات بولتا ہوں، کھانا کپڑا مکان، اس پہ خرچ کرنا ہے زکات۔ اصل مین کھانا کپڑا مکان، بیسک نیڈز جو ہوتے، بنیادی ضرورت جو ہوتی ہے انسان کی، مکان ایک بنیادی ضرورت ہے۔ کسی کے گھر سے اگر مالدار آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے، اس کے گھر سے 20 لاکھ روپے زکات نکلتی ہے، پیسے والا ہے، 25 لاکھ زکات نکلی اس کے گھر سے، 25 لاکھ جس کے گھر سے زکات نکلی، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ وہ ایک چھوٹا سا سراؤنڈنگ میں جا کر ایک 1200 فٹ کا 1200 اسکوائر فٹ کی ایک زمین لے کر اس پہ ایک اسبستاس کا مکان بنا دے، ایک 5 لاکھ 6 لاکھ کی زمین خریدے، ایک 5 لاکھ کا اس کے اوپر کنسٹرکشن کر کے غریب آدمی کو ذاتی مکان بنا کے دے دو، 10 لاکھ روپئے ایک جگہ ایک مکان تعمیر کرو اور دے دو۔ اب یہ زندگی بھر جو کرایوں کے مکانوں میں، جھوپڑیوں میں، چھوٹے چھوٹے مکانوں میں کرایوں کی منتیں سماجتیں کرتے پھرتا ہے، اس کو ایک ذاتی مکان بن جاتا ہے۔ کیوں نہیں کرتے ایسا؟ نہیں، وہ 15 لاکھ کو توڑیں گے، اس کے 50 ٹکڑے کریں گے، سب کو 5-5 2-2 ہزار 5-5 ہزار 2-2 ہزار بانٹتے پھریں گے۔ نہیں، یہ زکات بانٹنا نہیں ہے اسلام میں، یاد رکھو، زکات اسلام میں زکات بانٹنا نہیں، زکات دینا ہے، زکات دینا ہے۔ یہ بانٹنے سے کسی کا فائدہ، آپ دیکھو نا، اتنا پیسہ جتنا آج ہے، کسی زمانے میں اتنا پیسہ تھا؟ جو سفید بال والے ان سے پوچھتے بھی 25 سال پہلے ایسا پیسہ تھا جیسا آج ہے؟ بھئی جب اتنا زیادہ پیسہ ہے تو پھر لوگ غریب کیوں ہیں؟ زکات نہیں نکل رہی؟ زکات تو نکل رہی، نہیں نکل رہی کیا زکات؟ صدقہ خیرات نہیں کر رہے کیا لوگ؟ صدقہ خیرات بھی ہو رہا، ڈونیشن بھی ہو رہا، زکات بھی جا رہا سب کچھ۔ غربت ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ غربت ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ ایسا ہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک 200 روپیہ آ گئے تو آپ 200 روپیے سے ایک 2 آدمی کا کھانا خریدنے کے بجائے 20 لوگوں کے لیے چاکلیٹ خرید لیا، اور 20 آدمی کو ہر ایک کے ہاتھ میں چاکلیٹ دے رہے، ہر ایک کے ہاتھ میں چاکلیٹ دے رہے، دیے کتنوں کو؟ 20 آدمی کو۔ پیٹ کس کا بھرا؟ پیٹ کسی کا نہیں بھرا، پیٹ کسی کا نہیں بھرا۔ یہ تماشا بنا دیا زکات کا۔ اسلامک جو سسٹم ہے، غریب کی مدد کرنا، غریب کو زکات دینا، غریبوں میں زکات بانٹنا، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ غریبوں میں زکات بانٹنا نہیں، غریبوں میں زکات بانٹنا نہیں، غریب کو زکات دینا، سوچ سمجھ کے دینا، ایسا اٹھا کے نہیں دے دینا، سوچ سمجھ کے دینا کہ اس کو میں کیسا اسٹیبل کر سکتا ہوں، میں اس کو اس کے پاؤں پہ کیسا کھڑا کر سکتا ہوں، اس کی بیسک ضرورت لانگ ٹائم کے لیے میں کیسا پورا کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر اپنی زکات کا صحیح استعمال کرنا، اپنے پیسے کا، صدقات کا صحیح استعمال کرنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ احسان جتانا ہی ہے اور لوگوں کو بتانا ہی ہے، جی جس کو دیا ہے اس کو تکلیف ہی دینا ہے، اس کے بعد دیا کھانا، جی بیہیو چینج کر دینا ہے، اگر یہی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم کو تکلیف ہی پہنچانا ہے تو یہ تکلیف مت پہنچاؤ، اچھے کام کرے بول کے احسان مت جتاؤ، بس اچھی بات کر لو غریب سے، بس ہے تیری طرف سے خلاص۔ اگر غریب کو پیسہ دینے کے بعد بیہیو چینج کرنا ہے، اپنے آپ کو سیٹ اور بڑا فیل کرنا ہے، بڑا پن تکبر اگر لانا ہے تیرے اندر، تو تیرا صدقہ نہیں چاہیے، تیری زکات، تیرا عطیہ نہیں چاہیے، تیری طرف سے کچھ نہیں چاہیے، بس غریبوں سے اچھی بات کر لے، یہی بہت ہے تیرے لیے۔ اور آگے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ واللہ غنی، اور اللہ تعالیٰ تیرے
کھلا بھی دیتا ہے بندوں کو، دکھ کر بھی نہیں آتا. کہاں سے غریبوں کے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسے راستے بنا دے گا ان کے لیے کہ ان کا کھانا ان کے لائق تو ہو جائے گی، تیرے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اگر احسان ہی جتانا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو اپنے پیسے اپنی تجوری میں رکھ، انہیں کو لے کر قبر میں جا، تیرے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. بس مسکرا کے بات کر لے غریبوں سے، ہو گیا، تیرے پیسے کی ضرورت اور نہیں ہے. اللہ غنی، جب تو اللہ کے لیے نکال رہا ہے، غریب کے لیے نہیں نکالنا، غریب کو دینا نکالنا اللہ کے لیے. اگر اللہ کے لیے نہیں نکال سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، تیری ضرورت بھی نہیں ہے، تیری ضرورت بھی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کلیئر الفاظ میں فرما رہا ہے اے لوگو، احسان جتا کر، غریبوں کو تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کے ثواب کو ناکارہ مت کر دو، تباہ مت کرو، ویسٹ مت کر دو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اس کی مثال پھر ایسی ہو جائے گی جو پیسہ تو خرچ کرتا ہے لیکن لوگ دیکھنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو ایکسپیکٹیشن بندوں سے رکھتا ہے کہ بندے دیکھیں گے، بندے واہ کریں گے، بندوں میں میری عزت ہو جائے گی، جس کی نظر بندے کی طرف رہی ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ تو اللہ اور اس کے رسول، اللہ پر اور قیامت کے دن پر تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے. جی اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بتا رہا تھا. جو لوگ ریاکاری کے لیے نکالتے ہیں، ریاکاری کے لیے، بندوں کو بتانے، بندوں سے بدلہ لینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا حساب ایسا ہی ہے جیسا کافر کا حساب ہے. جی اچھا، ہم مسلمان ہیں، ہم ڈونیشن دیتے ہیں غریبوں کی امداد کے لیے، دوسرے مذہب والے نہیں دیتے، کرسچنز نہیں خرچہ کرتے، ہندو نہیں خرچہ کرتے، ہاں نہیں کھلاتے، ہندو غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، ہندو کپڑے نہیں بناتے. جی سب سے بڑے دنیا کے چیریٹیبل ٹرسٹ تو کرسچنوں کی ہے، مسلمانوں کے اداروں سے بڑے ان کے ادارے ہیں، ہم سے زیادہ وہ لوگ خرچ کر رہے ہیں، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ پھر آپ کے خرچ کرنے میں ان کے خرچ کرنے میں فرق کیا رہ گیا؟ ایک مسلم کے خرچ کرنے میں اور کافر کے خرچ کرنے میں فرق کیا رہ گیا؟ یہی تو بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ غیر مسلم جب خرچ کرتا ہے اس کے ایکسپیکٹیشن، کافر جب خرچ کرتا ہے جو اللہ پر اور قیامت پر یقین نہیں رکھتا، جب وہ خرچ کرتا ہے اس کے ایکسپیکٹیشن بندوں سے رہتے ہیں. اے بندے مومن، اگر تو بھی ایسا ہی سوچ کے اگر خرچ کر رہا ہے تو تیرے میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ تیرے میں اور کافر میں فرق کیا رہ گیا؟ ایمان والے کی علامت یہ ہے وہ خرچ کرتا ہے، بندوں سے کوئی امید نہیں رہتی، ساری امید اللہ سے رکھتا ہے. عزت وہی دے گا، مال وہی دے گا، قیامت میں ثواب وہی دے گا، جو دینا ہے مولا دے گا، بندوں سے ہم کو سلام کی بھی امید نہیں. کیا فرمایا؟ اہل بیت کرام جب خرچ کرتے نا، مولا علی علیہ السلام کے گھر پر، مولا علی علیہ السلام سیدہ فاطمہ حسن امام حسین، جی دن بھر گزر گیا، کھانا کچھ نہیں کھائے. مولا علی کما کر لائے، کچھ روٹی وغیرہ لے کر آیا، بیٹھ کے فیملی جو ہے، ماں باپ بچے بیٹھ کے کھانا کھانے والے ہیں، اور کھانا کھانے والے اتنے میں ایک یتیم کھٹکا مار، یتیم، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ لے دو. تو وہ اٹھائے، وہ کھانا اپنا جو کھانا تھا، صبح سے کچھ نہیں کھائے تھے، وہ اٹھائے کھانا اور وہ یتیم کے ہاتھ میں دے دے، یتیم کے ہاتھ میں دے دے. اب اس میں بتاؤں آپ کو، اور ایک بات اہل بیت کا طریقہ بتاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نجات چاہتے ہو تو اہل بیت کے راستے پر چلو. کیا فرمایا؟ نجات چاہتے ہو تو میرے اہل بیت کے راستے پر چلو. مضبوط چیز ہے، حدیث متواتر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا طریقہ تھا معلوم اہل بیت کا؟ صرف حضور کا حکم نہیں ہے ایسا، لیکن انہوں سیفٹی کے لیے احتیاط میتھڈ بتائے کام کرنے کا. جب اٹھا کے دیتے نا تو دروازہ پورا کھول کے غریب کو ایسا نہیں دیتے تھے، آدھا دروازہ کھول کے ایسا ہاتھ ڈال کے دیتے تھے، یعنی کس کو دیے یہ معلوم بھی نہیں رہنا، غریب تھا دے گے خلاص. جی یعنی بعد میں رستے پہ نکلیں گے تو فیس آئی کانٹیکٹ ہوگا نا، بعد میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو خیال ہے میں اس کو دیا تھا، اس کو خیال آیا تھا انہوں میرے کو دیے تھے. یہ جو چھوٹے بڑے کی جو فیلنگ رہتی، یہ فیلنگ بھی نہیں آنا. یہی مولا علی کا طریقہ، یہ امام حسن و حسین کا طریقہ، یہ امام زین العابدین کا طریقہ، یہ سارے اہل بیت کا طریقہ تھا. دیتے تھے بے حساب، اپنے پیٹ میں پتھر لگا کر غریب کو دیتے تھے، مگر کس کو دیے اس کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے، چہرہ نہیں دیکھتے تھے. یہ طریقہ ہے. کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟
تذکرہ آیا اس واقعے کے، یعنی اس کے جزا میں اللہ تعالیٰ آیت نازل کیا. مفسرین لکھتے ہیں تفسیر مظہری میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ یتیم آ گیا گھر پہ، کھانا ابھی بچے بھی نہیں کھائے کھانا، ماں باپ بچے سب بھوکے ہیں، یتیم کھٹکا لگایا تو اس کو اٹھا کے وہ کھانا دے دی، پانی پی کے سو گئے رات میں. دوسرا دن آ گیا، دوسرا دن ابھی اسٹور تو مولا علی کے گھر میں کبھی نہیں رہا، کبھی اسٹور نہیں رہا، کھانا وغیرہ کبھی نہیں رہا، کھانا نہیں تھا. دوسرے دن شام میں مولا علی پھر دن میں جا کر مزدوری کرتے تھے، کام نوکری کرتے تھے، شام میں کھانا خرید کر لے کر آئے. جب شام میں آئے گھر میں بیٹھے کھانے کے لیے، جب بالکل روٹی پک گئی، اب دسترخوان پہ بیٹھے، ایک مسکین کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں پیسہ ختم ہو گیا. پہلا آیا تھا یتیم جس کے ماں باپ نہیں تھے، دوسرے دن آیا مسکین، کھٹکا مارا، مسکین ہوں، بڑا پریشان ہوں، ہاتھ میں کچھ نہیں، بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ کھلا دو. مولا علی اٹھے، پھر بیوی بچوں کا کھانا اٹھائے، ان کی خوشی کے ساتھ، ان کے رضامندی کے ساتھ اٹھائے اور ان کو دے دیے. پھر تیسرا دن آیا، جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک قیدی جس کے اوپر پابندیاں تھے، کما نہیں سکتا، اپنے وطن جا نہیں سکتا تھا، بیڑیاں لگے ہوئے، اس کو وہ کیا کہتے ہیں زنجیروں میں باندھ کے رکھتے تھے، بھاگ نہیں سکتا، شہر میں تو گھوم سکتا، بھاگ نہیں سکتا، اس کو زنجیر ہتھکڑیاں ڈال کے رکھتے ہیں. ایک اسیر آ کر، قیدی آ کر کھٹکا مارتا ہے، اے رسول اللہ کے گھرانے، سنیں آپ لوگ بڑے قریب ہیں، میں بھوکا ہوں، قیدی ہوں، کچھ اللہ کے نام پہ کھلا دو. تیسرا دن ہے، فیملی کچھ نہیں کھائی، تیسرا دن فیملی کچھ نہیں کھائی. مولا علی پھر دروازہ کھول کے پھر اس کو کھانا دے دیتے. ہائے ہائے، چہرہ تک نہیں دیکھے، چہرہ کس کو دیا، چہرہ تک نہیں دیکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی آیت نازل فرماتے، شام میں آیتیں 8-10 آیتیں لین سے اللہ تعالیٰ نازل فرماتے، اس کا نچوڑ ایک جگہ بیان کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ، انما نطعمکم لوجہ اللہ. جس غریب کو اٹھا کر کھانا دیا اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا اور اس کو اپنی صورت بھی نہیں دکھایا. اگر وہ غریب یتیم جا کر کھانا کھائے گا، اس کو کوئی پوچھے گا کہ یہ روٹی ملی کہاں سے، تو وہ بتا بھی نہیں سکتا کہ کس نے کھانا دیا تھا، وہ بھی نہیں معلوم، کھانے والے کو یہ نہیں معلوم. اے اتنا کیوں کیے؟ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ. یتیم غریب مسکین دروازے کے پیچھے سے پوچھتا ہے، اے اپنے پیٹ کا کھانا اٹھا کے دینے والے، بتا تو صحیح تو کھلانے والا ہے کون؟ جواب آتا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تجھے کھلا رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. تو دیکھ کر کیا کرے گا؟ نہ تجھ سے مجھے بدلہ چاہیے، نہ ورڈز میں تھینک یو کے الفاظ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ، بس اللہ. یہ اخلاص، یہ ہوتا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ دکھ کے جانا، اٹھ کے بتانا، اعلان ہوتا ہے بعض آپ مسجدوں کے اندر، فلاں صاحب نے اتنا ماشاءاللہ اتنا چندہ کیا ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، تشریف لائیے، آئیے جائیے. کیا تماشے ہو رہے ہیں، کیا تماشے ہو رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں نہیں ہے، یہ بندے کے دکھاوے کے لیے. احادیث شریفہ میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بہت سارے اعمال کریں گے بندے اچھے دنیا کے اندر، لیکن قیامت میں وہ اعمال اللہ تک پہنچتے نہیں. قیامت کے دن دیکھیں گے کہ وہ عمل ہے ہی نہیں رجسٹر کے اندر. ارے مولا میں تو یہ اچھا کام کیا، میں اتنے غریب کو کھلایا، میں اتنے کیا کہتے ہیں مسکینوں کا خیال کیا، اتنے مدرسوں کو چندہ دیا، وہاں ریکارڈ میں کوئی ثواب ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بندوں سے ایکسپیکٹیشن، بندوں سے امیدیں لگا کر تو خرچ کرتا تھا، بندے تیرے کو بہوا دیتے تھے، جی تو اپنی عزت پیسہ خرچ کر کے عزت خریدتا تھا، دنیا میں تجھے عزت مل گئی، وہاں پر حساب جہاں کا وہاں پورا ہو گیا. میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں بچا، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. بہرحال یہ آیت، یہ سورہ بقرہ کا آخری تقریباً 3-4 رکوع آخری، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پورے انفاق فی سبیل اللہ، اگر موقع ہو رمضان ہے، قرآن تو پڑھ رہے ہیں نا سبھی، رمضان ہے قرآن تو پڑھ رہے ہیں، یہ آخری پارہ سورہ بقرہ کے آخری 3 رکوع 4 رکوع پڑھ لو ٹرانسلیشن کے ساتھ، پتہ چلے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کس کو کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کس کو کہتے ہیں. پھر یہ بھی فرماتا ہے جب خرچ کرتے ہیں نا تو ہاتھ رکتا ہے، کنجوسی آتی ہے، اندر سے کنجوسی آتی ہے کہ دینا نہیں دینا،
اتنا دینا نہیں، حساب اتنا کتنی بنی ہوئی زکات 5321 اتنا ہی نکال نہیں 5321 5500 کر دو نا اس کو 6000 کر دو بول کے کرو نہیں زیادہ چلے آ رہا پیسے چلے آ رہا جاتے نہیں بابا جاتے نہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء الشیطان یعدکم الفقر جب تم دیتے ہو شیطان تم کو ڈراتا ہے دل کے اندر چلے جا رہے پیسے اپنے کو ضرورت پڑ گئی تو کیسا نہیں واللہ یعدکم منہ مغفرۃ واجرا عظیما اور اللہ تبارک و تعالی واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے ایک شیطان جب تو خرچ کرتا ہے ایک وسوسہ شیطان کی طرف سے اور ایک وعدہ اللہ کی طرف سے، دو چیزیں جب آپ خرچ کریں گے نا اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے بیٹھیں گے تو دو طرف سے آواز آئے گی، شیطان کی طرف سے آواز آئے گی کہ تو خرچ کرے گا تیرے پاس نہیں بچے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تو خرچ کرے گا تیرے گناہ کو معاف بھی کروں گا اور زیادہ بڑھ کے دوں گا، دو طرف کے وعدے۔ اب شیطان کا وسوسہ اس کا کھچکا لے کے دو ڈر کے روک کے کنجوسی کر کے، یا پھر اللہ کے وعدے پر خوش ہو کے ہاتھ کھول کر الشیطان یعدکم الفقر شیطان پیسہ ختم ہو جانے کا ڈراتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ گناہ بھی معاف کروں گا، جو پیسہ تو خرچ کیا اس سے بڑھ کر بھی بڑھا کر تجھے دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ مغفرۃ منہ وفضلا ایکسٹرا دے گا، اللہ تعالیٰ ایکسٹرا دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی، بہترین صدقہ وہ ہے جو کھلے دل سے دیا جائے، بن ڈر کے سوچ کے حساب کر کے 8 آنے 4 آنے روپیہ 2 روپیہ ایسا کر کے دینا نہیں، کھلے دل سے دو، سامنے والے کی ضرورت کو پوری کرو، ایسا ہو جی خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی۔ اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حصنوا اموالکم بالزکاۃ، زکات نکال کے جو نکالنا ہے اس کو انصاف کے ساتھ نکال کر اپنے مال کو سیکیور کر لو، اپنے مال کو سیکیور کر لو کہ مال محفوظ بھی ہوگا اور مال قیامت کے دن عذاب بھی نہیں بنے گا۔ بہت سارا پیسہ ہوتا ہے جو دنیا میں اچھا لگتا ہے کام، مگر آخرت کے دن وہ پیسہ عذاب بن جاتا ہے۔ جب انسان زکات نکال دیتا ہے تو دنیا کے اندر اس کا پیسہ سیکیور ہوتا ہے اور آخرت میں وہ اس کے لیے نعمت بنتا ہے، عذاب نہیں بنتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے حال میں کرم فرما اور مولا ہم کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، اسلام کی حقیقت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مولا ہمارے نیتوں کو کھرے بنا دے، نیتوں کو صاف بنا دے اور ہماری نیتوں کے اندر توحید عطا فرما دے۔ مولا ہماری نیتوں سے کھوٹ کو دور کر دے، ریاء کو، ریاکاری کو اور شرک کو دور کر دے، دکھاوے کو ختم کر دے۔ مولا